بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درج عالمیہ سال اول کی طالبات ابو داؤد شریف کھول دیں اور ہم ابو داؤد شریف کی 11واں باب کا آخری سبق، آخری کچھ حصہ پڑھ رہے تھے، بلکہ باب البول قائمن تقریباً 12واں باب پڑھ رہے تھے۔ یہ 12واں باب ہم پڑھ رہے ہیں، باب البول قائمن۔ یہ ہمارا درس نمبر 21 ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ احادیث کا تعارض ہے آپس میں، اس کی توجیہ کیا ہوگی۔ تو بول قائمن کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں، ترمذی شریف اور نسائی سے معلوم ہوتا ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے دفع تعارض کے لیے مختلف ابواب بھی قائم فرمائے ہیں۔ ترمذی اور نسائی کو اس مقام پر دیکھنا چاہیے، اس سے مسئلہ واضح ہوگا۔ اس لیے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تو اس مسئلہ میں اختلافات روایت سے تعارض ہی نہیں کیا، بل بہرحال خلاصہ کے طور پر یہاں کچھ بیان کرتے ہیں کہ ترمذی وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول قائمن کی نفی فرما رہی ہے عائشہ، اور یہاں تک فرما رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو اس کی تصدیق نہ کی جائے۔ حالانکہ روایت الباب حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے آپ کا بول قائمن ثابت ہو رہا ہے۔ اس تعارض کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی غرض جو ہے مطلقاً نفی نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد جو ہے عادت کی نفی ہے، لہذا ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس کے منافی نہیں۔ عائشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی نفی فرمانے کہ اس کی تصدیق نہ کرو، کبھی ایک بار کی نفی نہیں کرے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ ان کی نفی اپنے گھر کے اعتبار سے ہے، اور حذیفہ کی حدیث جو خارج البیت سے متعلق ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ عائشہ اپنے علم کے اعتبار سے نفی فرما رہی ہیں۔ اس حدیث پر ایک اشکال ہے، وہی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف قضاء حاجت کے وقت دور جانے کی تھی، اور یہاں پر آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اس کا جواب قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کے امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ دور نہیں جا سکے، اور مجلس آپ کی بہت طویل ہو گئی تھی اور پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہو، تو اس مجبوری کی وجہ سے آپ دور تشریف نہیں لے جا سکے۔ اس لیے امام نسائی نے اس حدیث پر باب بھی باندھا ہے، الرخصۃ فی ترک الابعاد عند الحاجہ۔ آگے جو فرمان ہا تحویل کی تشریح، دیکھیں اس باب میں ہا لفظ آیا ہے اور آپ کو بیان کیا گیا ہے کہ ہا تحویل سے ہیں۔ یہ جو حدثنا مسدد سنن ابو داؤد میں سند میں یہ ہا تحویل پہلی مرتبہ آئی ہے، اس لیے اس کی توضیح کی ضرورت ہے۔ یہ محدثین کے خاص اصطلاح ہے کہ جب کسی حدیث کی دو یا دو سے زائد سندیں ہوتی ہیں، شروع میں مختلف ہوتی ہیں اور آگے چل کر ایک ہو جاتی ہوں، تو وہاں پر حضرات مصنفین اختصار کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ پہلی سند کا جو حصہ غیر مشترک ہے صرف اسی کو لکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہائے تحویل لکھ کر دوسری سند شروع کر کے اس کو اخیر تک لکھ دیتے ہیں، جس میں دونوں سندوں کا مشترک حصہ بھی آ جاتا ہے۔ اس صورت میں اختصار اس طور پر ہوا کہ جو حصہ مشترک تھا وہ صرف ایک بار ذکر کرنا پڑا۔ ہر ایک سند کو اگر پورا لکھا جاتا تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ طوالت تکرار ہو جاتی۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سند ثانی میں سند کا مشترک حصہ کس راوی سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بعض مرتبہ غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور اس راوی کو ملتقى السندین کہتے ہیں۔ ملتقى السندین دونوں سندیں جس پر مل جاتی ہیں۔ اس ضروری وضاحت کے بعد معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ لفظ ہا مہملہ ہے یا خا نقطہ کے ساتھ معجمہ۔ اس میں دونوں قول ہیں۔ اگر خا معجمہ ہے تو پھر اس میں دو قول ہیں۔ اولی کہ مخفف ہے الی آخرہ کا،
خا کا مطلب کہ الی آخرہ ہی، یعنی الی آخر السند. اور دوسرا قول ہے کہ یہ مخفف ہے وبسند آخر سے، وبسند آخر کا مخفف ہے. اور اگر حا مہملہ ہو، حا بغیر نقطہ، تو یہ کس کا مخفف ہے؟ اس میں 4 قول ہیں. مخفف ہے صحہ کا، حا سے مراد کیا؟ صحہ. نمبر 2 مخفف ہے الحدیث کا. نمبر 3 مخفف الحائل کا. اور نمبر 4 مخفف التحویل کا. پھر ایک دوسرے اختلاف یہاں پر ہے، وہی کہ اس لفظ کو پڑھا کیسے جائے. جواب یہ ہے کہ مغربی لوگ جب یہاں پہنچتے ہیں تو اس کو التحویل پڑھتے ہیں، اور مشارقہ مشرقی لوگ جس میں ہم لوگ بھی داخل ہیں اس کو حا حروف تہجی کی طرح پڑھتے حا. یہاں پر دونوں سندیں سلیمان پر آ کر مل رہی ہیں، یعنی شعبہ اور ابو عوانہ دونوں اس حدیث کو سلیمان سے روایت کرتے ہیں. سلیمان سے سند کا مشترک حصہ شروع ہو رہا ہے، تو سلیمان ملتقى السندین ہوئے. سلیمان یہ سلیمان بن مہران ہے، مشہور اعمش سے ہیں. ابو عوانہ یہ کنیت ہے، نام ان کا وضاح بن عبداللہ ہے. ابو وائل ان کا نام شقیق بن سلمہ ہے. یہ ضروری بات ہے آپ کو بیان ہوئی مختصر، اس کو سمجھنا اور یاد کرنا بہت ضروری ہے. آپ جو ہے خصوصی طور پر حائے تحویل کے بارے میں جو آپ کو اقوال بیان ہوئے ان کو ذہن نشین کریں اور پکا یاد کریں کہ انشاءاللہ ہمیشہ آئندہ سال بھی آپ کے کام آئے گا. اللہ سب کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.